پھر اس میں مہندی کا دن آیا، ساری کزنس نے شادی کے خوبصورت گیت گائے، ڈانڈیا کی، سب بہت خوش تھے۔ اور جب شادی کا دن آیا، جب میں نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو ایشل، لگتا ہے چاند زمین پر اترا ہے، تھینک یو سو مچ سنبل۔ جب سمیر نے کہا سنبل تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، تھینک یو سو مچ سمیر۔ اور پھر ولیمہ ہوا، اس کے بعد پھر زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں۔ آنٹی تو ہم دونوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی، ڈھیروں دعائیں دیتی، خوش رہو تم لوگ، تھینک یو سو مچ آنٹی۔ اور جب بھی تیار ہوتی، سمیر بہت تعریف کرتے۔ سمیر نے اسے جب میرا ہاتھ تھام کر کہا وعدہ کرو ایشل ہمیشہ ساتھ دو گی، مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سمیر بہت خوش ہوتے۔ اور جب اس دن مام اور ڈیڈ کیا گئی، دعوت تھی، ممی نے بہت تعریف کی، بہت خوش ہو رہی تھی۔ اور بعد میں جب سنبل نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا، یار اتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں، خوش رہو، ساری تو تم پر بہت پیاری لگ رہی ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور بہت ساری میں نے دعائیں دی، تم دونوں بہت خوش رہو۔ اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے بعد میں، پھر بعد میں نے کچن سنبھال لیا، گھر سنبھال لیا تھا، آنٹی کے لیے سوپ بنا کے لائی، آنٹی گرم گرم سوپ ہے بیٹا، بہت خیال رکھتی ہو، تھینک یو سو مچ۔ اسنا جب بھی آتی بہت خیال کرتی، بھابھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیں، بس بڑی بھابھی کی کڑوی کسیلی باتیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا۔ اور جب اس دن میں تیار ہو کے کھڑی تھی، اسنا نے کہا ایشل بھابھی بلیک سوٹ میں اتنی پیاری لگ رہی ہے، چاند کا ٹکڑا۔ ارے بھائی، بڑی بھابھی نے کہا کہاں چاند اور کہاں ایشل، بات بات پہ ان کا منہ بن جاتا تھا، عجیب منہ بناتی تھی اور موم کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس دن جب میں لان میں کھڑی تھی تیار ہو کے، سمیر کا ویٹ کری تھی، کہیں جا رہی ہو؟ ہاں آج میں شاپنگ پہ جاؤں گی، اب ذرا گھر پہ توجہ دو، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا، آپ ہی لوگ آگے رہتی اور میں ہر وقت کچن میں لگی رہتی، آپ ہی 20 دن یہیں آتی ہے، سسرال میں دل نہیں لگتا تھا، بچے شرارت کرتے، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، بڑی بھابھی ہر وقت جھگڑا کرتی تھی۔ بالآخر میں نے سمیر سے کہا آپ اس گھر کو یا تو سیل آؤٹ کریں یا الگ فلیٹ لیں، میں کبھی بھی یہاں سے الگ نہیں ہوں گا، یہ میرے پاپا کا گھر ہے، میں بھیا کا ساتھ دوں گا۔ اتنے لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بھابھی ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی، میں اس گھر میں اب رہنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا، بالآخر اتنی لڑائی ہوئی کہ میں نے کہا اب میں واپس نہیں آؤں گی، گھر جا رہی ہوں، اگر تمہیں آنا ہے سمیر تو الگ گھر لو۔ اس طرح میں گھر آ گئی تھی، موم نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، آپ ہی سمجھاتی تھی، مگر ایشل نہ سمجھی۔ اور میں نے سنبل کو بھی کہا، کال پر جب کہا وہ بہت افسوس کر رہی تھی، آنٹی نے بہت سمجھایا، انکل نے سمجھایا، میں نے اتنا سمجھا، ایشل نہ مانی اور اس نے بالآخر ڈیورس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر بعد میں ڈیورس ہو گئی۔ آنٹی نے بہت سوری بولا، شاید ہماری غلطی تھی، ہماری بیٹی ہی نہ سمجھ